اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ براءت جسے سورہ توبہ کہتے ہیں ان کی تمام تر اہمیت، فضائل، عملیات اور فیوز و برکات کو ہم بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا اور 129 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ براءت میں یا توبہ میں ٹوٹل 23 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جن میں موٹے موٹے موضوعات مشرکین سے اعلان جنگ، مساجد کا احترام، جنگ حنین کا تذکرہ، 12 مہینوں کا تذکرہ جس میں 4 مہینے خاص طور پہ محترم ہیں، شب ہجرت کا تذکرہ، منافقین کا کردار، مستحقین زکوٰۃ، مسجد ضرار کا تذکرہ، مومنین کے جان کو خریدنا، جہاد و تقلید وغیرہ۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براءت ایک ہی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ براءت جو ہے سورہ انفال کا حصہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ اس میں سب سے پہلے آغاز میں مشرکین سے اعلان جنگ ہے، اور جہاں اعلان جنگ ہے وہاں رحمت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس صورت کے تقریباً 10 نام ہیں، ان میں سے 3 نام انتہائی مشہور ہیں، براءت، توبہ اور فاضحہ۔ اس کی جو سورہ براءت کے جو فضائل ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ البراءت والانفال فی کل شہر لم يدخلہ نفاقا ابدا۔ فرماتے ہیں کہ جو ہر مہینے سورہ مبارکہ انفال اور براءت کی تلاوت کرے گا، فرمائے اس کے دل میں منافقت کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَقَانَ مِنْ شِیَّۃِ امیر المومنین، اور یہ مولا علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ ہے، مولا علی کا حقیقی چاہنے والا ہے۔ حدیث پیغمبر ہے، سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ سورہ براءت کی پہلی 10 آیتیں، یعنی 1 سے لے کے 10 تک جو نزول ہوا ہے، کہیں 28 آیات کا ہے اور کہیں 10 آیات کا ہے، کہ جب 10 آیتیں نازل ہوئیں تو حج کا موسم تھا، حج کا موقع تھا۔ رسول خدا نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو یہ 10 آیتیں دے کے مکہ میں بھیجا تھا کہ حج کے موقع کے بعد ان کی تبلیغ کی جائے۔ جب وہ روانہ ہوئے، ابھی راستے میں تھے کہ پروردگار عالم کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، ان کی تبلیغ کے لیے یا آپ خود جائیں یا وہ جائیں کہ جو آپ میں سے ہے۔ تو یہاں ہم کچھ حوالہ جات بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا حوالہ ہے احمد بن حنبل کا، لا یبلغها الا انا اور رجل من اہل بیتی فبعث بها مع علی۔ فرماتے ہیں کہ جب کائنات کے رسول نے خلیفہ اول کو واپس بلایا، انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، تو سرکار نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی تبلیغ یا تو آپ کریں یا وہ مرد کرے کہ جو آپ کی اہل بیت میں سے ہے، اور اس کے لیے میں نے علی کو بھیجا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ، کہتے ہیں کہ یا اس کو بھیجیں کہ جو راجل آپ میں سے ہو اور آپ کے اہل بیت میں سے ہو، یا میں اسے خود جاؤں۔ پھر فرمایا کہ الا انی امرت ان ابلغہ انا، فرماتے ہیں کہ میں اس کی تبلیغ کے لیے یا تو خود جاؤں گا، اور رجل من اہل بیتی، یہ خصائص نسائی کا حوالہ ہے کہ یا ایک ایسے مرد کو بھیجوں گا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ لا یؤدی انی، جب خلیفہ اول نے آ کے سوال کیا کہ مجھے واپس کیوں بلایا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کو حکم آیا ہے کہ اس کے پہنچانے کے لیے یا میں خود جاؤں، اور رجل منی، یا میں ایسے مرد کو بھیجوں کہ جو مجھ محمد میں سے ہو، یعنی نفس پیغمبر ہو، نفس مصطفیٰ ہو۔ ایک اور روایت بھی ہے ابن کثیر کی، تفسیر ابن کثیر کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے آ کے پوچھا کہ مجھے واپس کیوں بلایا اور مولا علی کو کیوں بھیجا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ولیکن جبرائیل جاءنی، ابھی جب آپ چل رہے تھے تو آپ کے بعد جبرائیل میرے پاس آیا ہے، اور جبرائیل نے مجھے آ کر کہا ہے کہ قال لن یؤدی الا انت، اس کو وہی آگے ڈیلیور کرے، آگے وہی پہنچائے کہ جو یا تو آپ خود جائیں، اور رجل من کا، یا اس مرد کو بھیجیں کہ جو آپ میں سے ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ لا ينبغي لاحد ان يبلغ هذه الا رجل من اهل بیتی، اور فرماتے ہیں کہ جب اس لیے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی 10 آیتوں کے نزول کے لیے، رسول اکرم نے خلیفہ اول کو بھیجا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب یا تو اس کی تبلیغ کے لیے آپ خود جائیں یا ایک ایسے مرد کو بھیجیں کہ جو میری اہل میں سے ہو، اور فادا علی فاتا ہو، پھر مولا علی علیہ السلام کو پیغمبر نے بلایا اور ان آیات کو دے کر بھیجا ہے۔ تو یعنی وہ تذکرہ بھی جو 10 آیتیں
اللہ کے رسول نے خلیفہ اول سے واپس لے کے مولا علی کو بھیجا تبلیغ کے لیے، اور مولا علی نے مکے میں جا کے حج کے موسم پہ سنائی، وہ بھی اسی سورہ کا آغاز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جہاں ہم اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے جو شخص سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا، بروز معاشر اس حال میں اٹھے گا کہ اس میں منافقت ذرہ بھر بھی نہیں پائی جائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، اور یہ انتہائی اہم، مجرب اور اہم ترین چیز ہے عملیات میں سے، یعنی فضائل میں ہے، عملیات میں بھی ہے، کہ جو شخص لکھ کر اپنے امامے میں یا ٹوپی میں رکھے گا تو وہ چوروں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت انتہائی یہ اہم ترین مسئلہ ہے، شہروں کے حوالے سے دیکھا جائے، دیہاتوں کے حوالے سے دیکھا جائے، تو جہاں چور ڈاکے عام طور پہ چوریاں ہو رہی ہیں، تو یعنی اس کے بچنے کے لیے اگر کوئی سورہ مبارکہ برات کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، امامے میں رکھے، ٹوپی میں رکھے، جیب میں رکھے، تو وہ چوروں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر لکھ کر اس کو گھر میں لٹکایا جائے تو وہ گھر آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جب ہم اس کے عملیات کی طرف آتے ہیں تو یہاں ایک واضح طور پہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 11 مرتبہ سورہ برات، سورہ توبہ کو پڑھے اور کسی حاکم جابر ظالم کے پاس جائے گا تو اس سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مال چوری ہونے سے بچ جائے تو سورہ توبہ کی تلاوت کرے، وہ مال چوری ہونے سے بچ جائے گا۔ اور اگر اس نقش کو لکھ کر گھول کر باغ میں پانی ڈالا جائے، جس باغ میں پھل پھول نہیں لگتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں وہ باغ میں پھل بھی لگیں گے، پھول بھی لگیں گے، اور پھل وہ باغ جو ہے ثمر آور بھی ہوگا۔